تیار ہیں؟ شکر. تیار ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. پاکستان اس نظام کے تحت نہیں چل سکتا جہاں پر اختیارات اور وسائل ایک وزیر اعظم اور 4 وزرائے اعلیٰ کے پاس ہوں اور ان وزرائے اعلیٰ کے آفیسز سے نیچے جا نہیں رہے ہوں. 18ویں ترمیم سے صوبائی خود مختاری کے نام پر جو اختیارات اور وسائل ہیں اس سے جس طرح جتنا ملک کو اس کے بعد نقصان پہنچا ہے آج تک پاکستان کی تاریخ میں اس سے پہلے نہیں پہنچا. کیوں کہہ رہا ہوں میں یہ بات؟ جب آپ NFC ایوارڈ آنے کے بعد 2009 میں جب آپ ڈویزیبل پول میں 56% جو ہے وہ صوبوں میں لے لیتے ہیں پیسے اور 44% آپ وفاق کو چھوڑ دیتے ہیں، اس 44% میں وفاق کے پاس اتنے ہی پیسے بھی نہیں بچ رہے کہ وہ جو وفاق کا لون ہے اس کا انٹرسٹ بھی پے کر سکے. تو فوج کو دینے کے لیے پھر لون وفاق لے رہا ہے، جو ہے وہ PIA کو دینے کے لیے پیسے پھر لون لے رہا ہے، اسٹیل مل کو دینے کے لیے پھر لون لے رہا ہے. تو وفاق تو وائبل رہا ہی نہیں ہے اس فارمولے پہ. پھر جو 56% صوبوں میں آ رہے ہیں، صوبے کیا کر رہے ہیں؟ وزیر اعلیٰ ہاؤسز جو ہے وہ فل پیسوں سے مالا مال ہو گئے. 2007-8 میں صوبہ سندھ میں 176 ارب روپے کا بجٹ تھا، تقریباً 176 ارب روپے کا بجٹ تھا. کراچی کو 37 ارب روپے اس میں سے مل رہے تھے. ابھی 2021-22 میں صوبہ سندھ کا بجٹ ہے 1452 ارب روپے. 176 سے 1452. اور ہمارے شیئر میں کتنا اضافہ ہوا؟ 1 بلین کا. 37 بلین پہلے ملا 2007-8 میں جب بجٹ تھا 176 ارب روپے. آج جب 1452 ارب روپے ہے تو کراچی کا شیئر 38 ارب روپے ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو پیسے بڑھے ہیں 815% اس صوبائی خود مختاری کے بعد 815% سندھ کے بجٹ میں اضافہ ہوا ہے. اور وہ پیسہ وزیر اعلیٰ ہاؤس میں پارک ہو گیا، کرپشن کی نظر ہو گیا، نیچے ٹرکل ڈاؤن نہیں ہوا. ایسی 18ویں ترمیم کو، ایسی صوبائی خود مختاری کو جس سے سندھ کے گاؤں گوٹھوں گلیوں میں اختیارات اور وسائل ڈور اسٹیپ تک نہیں پہنچے، ہم ایسی 18ویں ترمیم کو نہیں مانتے. کل ختم ہونے کو آج ختم ہو. ہم ایسی 18ویں ترمیم کو، ایسی صوبائی خود مختاری کو جس سے صوبے کے سارے آرگن، یونین کاؤنسل سے لے کر ڈسٹرکٹ سے لے کر شہر سے لے کر ہر گلی کوچہ گاؤں گوٹ اگر امپاور نہیں ہو رہا، ہم ایسے صوبائی خود مختاری کو نہیں مانتے. ہم 3 آئینی ترامیم چاہتے ہیں. MQM واضح کر چکی ہے. وزیر اعظم اور وزیر اعلیٰ کی طرح جو کہ ڈپارٹمنٹس لکھے ہوئے ہیں وزیر اعلیٰ وزیر اعظم کے، یہ ڈپارٹمنٹ لوکل گورنمنٹ کے آئین میں لکھوانا چاہتے ہیں. ہم جس طرح سے NFC ایوارڈ کو میں پیسے ملتے ہیں صوبوں کو، ہم وہیں سے اپنا PFC ایوارڈ چاہتے ہیں، پروونشل فائنانس کمیشن چاہتے ہیں کہ ہمیں وفاق ہمارا حصہ، ڈسٹرکٹ کا حصہ صوبوں کو دینے کے بجائے ہمیں ایک اسی فارمولے کے تحت، جس فارمولے پہ NFC ایوارڈ ہے اسی فارمولے پہ پروونشل فائنانس کمیشن PFC ایوارڈ ہمیں وہیں سے دے دے، تاکہ یہ وزیر اعلیٰ کے ہاتھ میں پیسے نہ جائیں جو کہ ہمیں دیتا نہیں ہے. اور تیسری بات یہ ہے کہ جب تک ملک میں الیکٹڈ لوکل گورنمنٹ نہیں ہے، جب تک ملک میں MPAs اور MNAs کے اور جنرل الیکشن نہیں ہونے چاہیے. ایک تو یہ ہو گئی بات، اور اس پہ ہم ریلیز کر رہے ہیں لوگوں، یہی ہمارا ایجنڈا ہے. الیکشن کی ڈیٹس اناؤنس ہو گئی ہیں اور MQM فلی گیئرڈ اپ ہے انشاءاللہ تعالیٰ. آپ یہ لوگ سوچ سکتے ہیں کہ بھئی آئینی ترامیم جو ہے ترمیم MQM کیسے کرا سکتی ہے، وہ اس کے پاس اتنے نمبر نہیں ہوں گے 2/3 میجورٹی. ہاں نہیں ہوں گے، لیکن پاکستان میں اب
مخلوط حکومت آئے گی، جو لگتا ہے ایز اے پولیٹیکل اسٹوڈنٹ کہ کسی کے پاس ایبسولوٹ میجورٹی نہیں ہوگی، اور ایم کیو ایم اگر اپنی دو انشاءاللہ تعالیٰ جس طرح سے کام ہو رہا ہے، جس طرح سے محنت ہو رہی ہے، جس طرح سے دوسری پارٹیز نے پرفارم نہیں کیا ہے، اور ہماری آخری لیگیسی لوگوں کو یاد ہے، انشاءاللہ تعالیٰ ہم اپنی 2013 کی پوزیشن پہ واپس جائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ 2013 کی پوزیشن کیا تھی؟ کراچی کی 20 سیٹوں میں ایم کیو ایم کے پاس 17 سیٹیں تھیں، حیدرآباد پورا تھا، وہ اور نواب شاہ سکر میرپور خاص انشاءاللہ تعالیٰ ہم ایم پی ایس جیتیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ ہم اپنی 2013 کی پوزیشن پہ واپس جائیں گے، پھر جب ہمارے پاس کوئی ووٹ لینے آئے گا وزیر اعظم بننے کے لیے، اس سے پھر ہم وزارت نہیں مانگیں گے، ہم یہ 20 پیجز کا آئینی مسودہ ہمارے پاس تیار ہے، اس کے نمبر اور ہمارے نمبر ملا کر ہم آئینی ترمیم کے اوپر جائیں گے، جس سے سارے پاکستان میں، بلوچستان میں، خیبر پختونخوا میں، پنجاب میں اور سندھ میں لوگوں کے دہلیز پر، دروازوں پر، گلیوں میں اختیارات اور وسائل پہنچیں گے۔ یہ ہے پاکستان کا فیوچر، اس سے ہوگا۔ دوسری بات، ایم کیو ایم اس بات پہ بلیو کرتی ہے کہ ملک کا جو اکانومک کرائسس ہے، وہ ملک کے نوجوان جو کہ ہمارا ہیومن ریسورسز ہے، اس کو ہیومن کیپٹل میں کنورٹ کیے بغیر پاسبل نہیں ہے، اور اس کے لیے ہماری جو یونیورسٹیز ہیں ہمیں وہ تعلیم دینی پڑے گی جس کی اس وقت دنیا میں ڈیمانڈ ہے۔ ہماری یونیورسٹیز اور ہمارے ملک کا جو کیریکولم ہے وہ ان امپلائڈ لوگوں کا، بے روزگار لوگوں کی فیکٹری لگی ہوئی ہے ہمارے یہاں، بے روزگار لوگ پیدا کر رہے ہیں، ہماری یونیورسٹیز بے روزگار نوجوان پیدا کرنے کی فیکٹریز ہیں۔ ہمیں جاب ڈھونڈنے والا نہیں چاہیے، جاب پیدا کرنے والا آدمی بنانا ہے۔ ہمیں اب ایسے تعلیم دینی ہے جس میں جاپان خالی پڑا ہوا ہے یوتھ سے، کینیڈا خالی پڑا ہوا ہے یوتھ سے، آسٹریلیا خالی پڑا ہوا ہے یوتھ سے، جرمنی خالی پڑا ہوا ہے یوتھ سے، جس کو انڈینز نے بھر دیا ہے۔ وہ اپنے لوگوں کو ٹرین کرتے ہیں، لوگوں کو بھیجتے ہیں، وہ جا کر آج انڈینز جو ہیں وہ پچھلے 30 سالوں میں دنیا کی 25 ٹاپ آئی ٹی کمپنیز کے سی ای اوز جو ہیں وہ انڈینز ہیں۔ کیسے کیا انہوں نے؟ ایسے کیا انہوں نے۔ آج ان کے پاس، ان 25 کمپنیز کے پاس $5 ٹریلین کا بجٹ ہے، $5 ٹریلین کا۔ آج انڈیا میں جو انویسٹمنٹ ہو رہی ہے وہ لوگ جو کہ ٹرین ہو کر گئے باہر ملکوں میں جا کر کمپنیز کے سی ایوز بنے، آج وہ زر مبادلہ لے کر، فورن انویسٹمنٹ لے کر انڈیا جا رہے ہیں۔ ہماری آئی ٹی کی انڈسٹری ہے جو وہ ہے $3.2 بلین کی ہماری انڈسٹری ہے، اور انڈیا کی ہے $227 ارب کی انڈسٹری۔ ہمارا ریزرو جو ہے وہ 7 ارب ہے، ان کا جو ہے وہ 603 ارب روپے ان کا ریزرو ہے، ان کا ریزرو ہے۔ یہ کیسے ہوا؟ یہ اپنی ہیومن ریسورسز کو، یہ ہمارا نوجوان جو اس وقت یوتھ بلج ہے ہمارے پاس، اس کو اگر آپ نے چینلائز نہیں کیا، یہ ملک تباہ برباد ہو جائے گا۔ اس لیے کہ اگر اس کو کوئی پازیٹیو ایکٹیویٹی نہیں ملے گی تو آج جو ہے وہ نیگیٹو ایکٹیویٹیز میں جائے گا۔ ہم نے دیکھا ہے 9 مئی جیسے واقعات ہم نے اپنے سامنے دیکھ لیے ہیں۔ تو آج کی دنیا گلوبل ویلیج ہے، اس گلوبل ویلیج میں ضروری نہیں کہ اس ملک کے اندر ہی جاب ڈھونڈی جائے، پوری دنیا میں جا کر جو ہے لوگوں کو ایکسپورٹ کرنا ہے، اسکل سکھائیں، میڈیکل ٹریننگ دیں، نرسز بنائیں اور اسکل سکھائیں، ٹیکنیکل کالجز کھولیں اور دنیا بھر میں بھیج کر وہاں سے زر مبادلہ آئے، وہاں سے فورن ڈالرز آئیں۔ اس طرح سے پاکستان اس اکانومک ہمیں نالج بیس اکانومی کریٹ کرنی ہے، نالج بیس اکانومی کریٹ کرنی ہے، وہ تعلیم دینا ہے اپنے نوجوانوں کو جس کی دنیا میں ڈیمانڈ ہے۔ آج یہ کام نہیں ہو رہا ہے، آج یہ کام نہیں ہو رہا۔ ہم بس دقیانوسی قسم کی تعلیم دیتے چلے جا رہے ہیں جس سے بے روزگار لوگوں کا ایک سمندر بنتا چلا جا رہا ہے جو کہ اس ملک کو تباہ برباد کر دے گا۔ اب دوسری بات جو اس وقت دنیا میں چل رہا ہے اور ایک ہی ٹاپک ہے، وہ ہے فلسطین، اسرائیل، جو کہ ایک دہشت گرد ملک ہے۔ حماس دہشت گرد تنظیم نہیں ہے، اسرائیل دہشت گرد ملک ہے، اور اس کی جو لوگ، جو کنٹریز جو پشت پناہی کر رہے ہیں وہ دہشت گرد کی پشت پناہی کر رہے ہیں، ریاست دہشت گرد کی پشت پناہی کر رہے ہیں۔ اب یہ آج دشمن اور جو دہشت گرد ممالک ہیں یا اسرائیل ہے وہ تو اپنے عزائم سے نہیں رک رہا۔ سوال آ جاتا ہے مسلم امہ کا، مسلم امہ جو حشر ہے اس کا، تو وہ سب کے سامنے ہے۔ آج ہمیں یہ بتانے کی ضرورت ہے اور انشاءاللہ تعالی وہ وقت آ جائے گا کہ اسرائیل کو اور اس کے پشت پناہی کرنے والوں کو یہ بتانے کی ضرورت ہے کہ فلسطین کے 20 لاکھ صرف مسلمانوں کو فلسطینی سمجھ کر اور اس خطے کی اس زمین کو آپ زمین سمجھ کر فلسطین کی اگر آپ سمجھتے ہیں ان کو وائپ آؤٹ کر دیں گے تو ہمیں فتح ہو جائے گی۔ ہمیں یہ بتانا ہے کہ ہر مسلمان فلسطینی ہے، ہمیں یہ بتانا ہے کہ جہاں جہاں مسلم کنٹریز ہے وہ چپا چپا فلسطین کا چپا ہے۔
فلسطینی 20 لاکھ لوگوں کو آپ کو شہید کرنے سے، بچوں کو شہید کرنے سے آزادی نہیں ملے گی۔ اگر آپ کو آزادی چاہیے تو 3 ارب مسلمانوں کو مارنا پڑے گا۔ یہ میسج جس وقت چلا گیا مسلمانوں کی طرف سے، امہ کی طرف سے، لوگوں کی طرف سے، میں حکمرانوں کی بات نہیں کر رہا ہوں، میں سارے عالم کے مسلمانوں کی بات کر رہا ہوں، حکمران تو فارغ ہے، مسلمانوں کی بات کر رہا ہوں جو کہ پوری دنیا میں اٹھ رہے ہیں، امریکہ جیسے ملکوں میں اٹھ رہے ہیں، یورپ جیسے ملکوں میں اٹھ رہے ہیں۔ جس دن یہ میسج چلا گیا پھر کوئی جہاز جو ہے وہ بمباری کرنے کے لیے اسرائیل سے اڑ کر فلسطین نہیں جائے گا، ہمیں یہ کام کرنا پڑے گا۔ اور پھر جو وعیدیں ہیں، جو پیشن گوئیاں ہیں، اور سرکار عالم، سرکار دو عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جو کہہ گئے، فرما گئے، اور اس کا جو مفہوم ہے کہ بھئی مشرق سے قافلہ آئے گا جو فلسطین، جو بیت المقدس فتح کرے گا۔ اب مشرق میں تو ہم ہیں، اب ہمارا یہ حال ہے، ہم تو گٹر ملا پانی پی کے سو جاتے ہیں، ہمیں تو تکلیف ہی نہیں ہے۔ ہم تو جو ہے وہ ایک حکومت کی جو ہے وہ جارحیت کو نہیں سنبھال پا رہے، ہم تو رات میں لوڈ شیڈنگ برداشت کر رہے ہیں، صبح جو ہے وہ گیس کی لوڈ شیڈنگ برداشت کر رہے ہیں، ہم جو ہے وہ اپنی ایف آئی آر بغیر رشوت کے کٹوا نہیں سکتے، ہمارا پانی بند ہے، ہمارا پانی چوری کر کے ہمیں ہی بیچتے ہیں۔ تو یہ جا کر جو ہے وہ جھنڈا گاڑیں گے، یہ وہ لوگ، تو اس کا مطلب ہے کہ ہمیں اپنی ان کوتاہیوں پر قابو پانا پڑے گا، اپنے ملک میں ظلم کے نظام کے خلاف کھڑا ہونا پڑے گا، جب جا کر ہم کسی دنیا میں مظلوم کا حصہ بنیں گے، مظلوموں کی جا کر آواز بن سکیں گے۔ اور اگر اس والی بات کو کرنا ہے تو میں اپنی آپ کو دل کی بات کہہ رہا ہوں کہ آج اگر ظلم اور ظالم کے خلاف کھڑے ہونے والے کسی کی کوئی مثال دی جا سکتی ہے تو وہ اس فلسطینی 10 سال کے بچے کی تصویر دیکھیں آپ، کہ ہاتھ میں پتھر لے کر وہ سپر پاور کی ٹینک کے آگے پتھر لے کر کھڑا ہے اور ہل نہیں رہا۔ انسان اتنا بڑا ہے، اللہ نے انسان کو اتنا بڑا بنایا ہے، ہم کتنے چھوٹے ہو گئے ہیں کہ ہمارے اوپر تو کوئی ٹینک چڑھانے والا نہیں ہے، چلانے والا، لیکن ہم اپنے پینے کے پانی کے لیے نکلنے کے لیے تیار نہیں ہیں، اپنے بچوں کو گٹر ملا پانی پلا رہے ہیں، اور جو آپ کو مل جاتا ہے عوام کو بس اسی کو ساری بات سنا دیتے ہیں۔ بھائی ہم جا کر سو رہے ہیں، ٹاک شو دیکھ کر گالیاں بک کر حکمرانوں کو سو جائیں گے، اور وہ جو لیڈران ہیں اور جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں وہ جا کر جو ہے وہ بلوے کریں اور ہنگامے کریں اور ان کو پانی لا کر دیں۔ نہیں بننے والا چکر یہ، ایسا کوئی چکر نہیں ہے، یہ حالات نہیں بدل، ہر کسی کو نکلنا پڑے گا، ہر کسی کو امن کے ساتھ نکلنا پڑے گا۔ پہلے اپنے ملک سے ظلم ختم کرو، جب جا کر کسی انٹرنیشنل تحریک کا حصہ بن سکتے ہو، اپنی دینی ذمہ داریاں پوری کر سکتے ہو، اور وہ ذمہ داری پہلے اپنے گھر سے شروع ہوتی ہے۔ یہ ظلم سہنا عین دین کے خلاف بات ہے، انسانیت کے خلاف بات ہے، اور اس ظلم کو سہ کر خاموش رہنا انسانیت کے خلاف، ہمارے ریلیجن کے خلاف بات ہے۔ 1 منٹ میں یہ مٹھی بھر جاگیردار، وڈیرے، سرمایہ دار جو ہم پر ظلم کر رہے ہیں یہ تہس نہس ہو سکتے ہیں، لیکن لوگ نکلیں تو لوگ نکلنے کے لیے تیاری نہیں ہے، اس لیے ظلم بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ ہماری کوشش ہے لوگوں کو آواز دیں، اور اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ تعالی ایک وقت آئے گا، یہ شہر 3 کروڑ کی آبادی ہے، جس دن 2 کروڑ انسان اپنے پانی کے لیے، اپنے روزگار کے لیے، اپنے کوٹے سسٹم کو ختم کرنے کے لیے، اپنی بجلی کے لیے، اپنے انصاف کے لیے روڈ پہ نکل کر آ گئے امن کے ساتھ اپنے بچوں کو لے کر، جس طرح سے فلسطین کے بچے آج جو ہے وہ شہید ہو رہے ہیں اور اتنے بڑے ظلم کا مظاہرہ سامنا کر رہے ہیں، ہمارے اوپر تو یہ ظلم نہیں ہے۔ جس دن یہ آ گئے تو یہ یہاں کے لیے بھی، اپنے بچوں کے لیے بھی اچھا کر جائیں گے، اور دنیا کے مسلمان اور انسانوں کے لیے جو ہے وہ اچھا کر جائیں گے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ وہ وقت جو ہے وہ آنے والا ہے، ہماری جد و جہد اس حوالے سے اس طرف جو ہے وہ گامزن ہے۔ بہت شکریہ، تھینک یو۔ ہم تو پہلے ہی خیر مقدم کیے بیٹھے ہیں، ہم نے ملیر میں جلسہ کیا، سپریم کورٹ کے جلسے کا یہ کہ رزلٹ آنے سے پہلے ہم نے اورنگی میں جلسہ کر دیا، ہم نے لیاقت آباد میں جلسہ کر دیا، آج ہم بہت بڑا پروگرام کرنے جا رہے ہیں بنس روڈ میں، پھر اس کے بعد کورنگی ہے، پھر لانڈی ہے، پھر جو ہے وہ تو یہ تو ہم تو پہلے ہی الیکشن موڈ میں ہیں، تو ہمارے ایکشنز بتا رہے ہیں کہ ہم سپریم کورٹ کے فیصلے کے آنے سے پہلے ہم اس کا خیر مقدم کیے بیٹھے ہیں۔ اچھا سر، یہ بتائیے گا، آپ نے کہا کہ اب وزارتیں نہیں چاہیے، آپ کے وہ جو مطالبات ہیں ان کو آپ نے تسلیم کروانے ہیں۔ یہ بتائیے کہ ماضی میں بھی اسی طرح کے بیانات جو ہیں ایم کیو ایم کی جانب سے آئے، اسی طرح کی جو ہے بتایا گیا کہ ہمارے مطالبات ہیں وہ ہمیں وزارتیں نہیں چاہیے، لیکن وزارتیں لے کے ایم کیو ایم جو خاموش بیٹھی تھی۔ تو اب کیا چینج ہوگا؟ اور دوسری بات یہ بتا دیجیے، الیکشن ہونے جا رہے ہیں، اس میں مسلم لیگ ان سے کوئی آپ کے رابطے میں سیٹ ایڈجسٹمنٹ کے حوالے سے کوئی اس طرح کی بات
دیکھیے میں نے جو آپ کو الفاظ ادا کیے وہ الفاظ ادا کیے، ہماری پہلی پرائرٹی جو ہے وہ یہ آئینی ترمیم ہے، اور اس کے بعد ہی ساری کوئی بات ہے، اس میں پروگریس ہوگی تو وزیر بھی بنیں گے لوگ، اگر جیت گئے اور کولیشن بنی تو وزیر بھی بنیں گے اور لیکن سب سے پہلی پرائرٹی جو ہے وہ یہ آئینی ترمیم ہے۔ اس سے پہلے ایم کیو ایم نے یہ والا مطالبہ 40 سالوں میں نہیں کیا، آئینی ترمیم کا مطالبہ یہ والا کسی بھی آنے والی حکومت کو جو ہے وہ مذاکرات کرتے ہوئے یہ والا کام نہیں کیا ہے، اور جس طرح سے جس مربوط انداز میں آج کی تیاری ہے اس سے ماضی میں اس کی کوئی مثال نہیں ملتی۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہمارا ساری پارٹی سے رابطہ ہے، لیکن ایسی کوئی ابھی اس وقت کوئی انڈرسٹینڈنگ اس طرح کی ڈیولپ نہیں ہوئی فارمل کہ جہاں ہم کہیں کہ ہمارا کوئی الیکشن کا کوئی اتحاد ہو گیا یا کوئی ایسی کوئی انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ۔ ہمارا رابطہ تمام سیاسی پارٹیوں سے۔ شکریہ جی جی نہیں، دیکھیں اتحاد سب سے ہو سکتا ہے اور کسی سے بھی نہیں ہو سکتا، اور اتحاد کی جو بیسک جڑ ہوگی وہ آئینی ترمیم۔ اگر اختیارات اور وسائل گراس روٹ لیول تک آنے کی بات نہیں ہوئی تو اس نظام میں رہتے ہوئے کوئی اتحاد نہیں ہوگا کسی سے۔ اچھا سر، شاہد خاقان عباسی صاحب پیش ہوئے تھے پچھلی دفعہ، تو ان کا یہ کہنا تھا کہ نیب کا ادارہ جو ہے سیاسی توڑ جھوڑ کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ نیب کا جو کیس چل رہا ہے آپ پر، یہ آپ کے اوپر بھی توڑ جھوڑ کے حساب سے؟ جی 2019 میں ہمیں پی ٹی آئی کے اوپر بیعت کرنے کے لیے زور دیا جا رہا تھا، اور وہ نہیں کیا تو پھر یہ کیس جو ہے وہ لانچ ہو گیا۔ تو اس میں تو شاہد خاقان عباسی صاحب نے جو بات کی ہے آپ بتا رہے ہیں، آپ ریفرنس دے رہے ہیں، اس میں کوئی نیوز تو نہیں ہے، یہ تو جو ہے وہ پاکستان کے پچھلے چند سالوں کے جو، بلکہ آپ پچھلے 10 سالوں کا اگر ریکارڈ نکال کے دیکھیں تو یہ یقیناً یہ اس سے نیب سے کوئی کرپشن، یہ سارا سسٹم چل رہا ہے اس شہر میں۔ آپ جانتے ہیں بلڈنگ کنٹرول کا سسٹم الگ ہے، پانی کا الگ سسٹم ہے، لینڈ گریبروں کا الگ سسٹم ہے، گٹکا مافیا کا الگ۔ یہ ڈر رہے ہیں نیب سے، یہ ڈر رہے ہیں انہوں نے کوئی رشوت کم کی ہے کہیں پہ کسی نے، کسی افسر نے، کسی سیاستدان نے؟ نہیں ڈر رہے، وہ تو ابھی نیب کے لیے بھی پیسے کماتے ہیں، تو کوئی کرپشن جو ہے کم نہیں ہوئی۔ ہاں بالکل یہ سیاسی جوڑ توڑ کے لیے، آرم ٹوئسٹنگ کے لیے بالکل نیب کے ادارے کو استعمال کیا گیا، اور آج بھی شاید استعمال کیا جا رہا ہے۔ آپ نیب کو بند کرنے کا مطالبہ کرتے ہیں؟ نہیں، میں ابھی کچھ نہیں کرتا یہ والا، وہ تو ہمارے مطالبہ کرنے سے کچھ نہیں اچھا ہوتا۔ سر، سسٹم کے حوالے سے آپ نے کہا کہ مختلف سسٹم چل رہے ہیں اس وقت، تمام ہی سیاسی جماعتیں جو ہیں نواز شریف کی آمد کے بعد جو ہے وہ کافی زیادہ خوفزدہ نظر آ رہی ہیں، اور یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ ایک طرفہ جو ہے وہ فیصلہ ہو سکتا ہے اس الیکشن میں۔ آپ کا کیا خیال ہے، ایم کیو ایم کیا سوچتی ہے اس حوالے سے، یہ بتائیں۔ دیکھیے خوف زدہ تو آئی تھنک ڈونٹ تھنک از اے رائٹ ورڈ ہمارے لیے، کم سے کم ایم کیو ایم کے لیے۔ ایم کیو ایم تو خوف زدہ نہیں ہے، ایم کیو ایم تو پہلے سے جو ہے وہ بلکہ اور جوبلنٹ طریقے سے، ہم اللہ کا شکر ہر دن کے آنے کے ساتھ جو روزانہ بڑھتے چلے جا رہے ہیں، اور ہماری پینیٹریشن بڑھتی چلی جا رہی ہے الحمدللہ، اور سب کو لگ رہا ہے کہ یہ ایم کیو ایم جو ہے وہ آخری، جیسے کہ شہر میں جو تجربہ ہو گیا پی ٹی آئی کا 14 سیٹیں دے کر کوئی ٹکے برابر کا کام نہیں ہوا اس شہر پہ، جو ہے وہ 15 سالوں سے صوبے سے میں پیپلز پارٹی کے حکمرانی، ٹکے برابر کا کام نہیں ہوا، پانی چوری کر کے ہم ہی بیچتے ہیں پانی اربوں روپے کا۔ تو آخری کام غلط یا صحیح، کم یا زیادہ، چھوٹا یا بڑا، آخری کام تو ایم کیو ایم کے دور میں ہی ہوا تھا، اور آخری لیگیسی وہی ہے کام کی، اور ہم ہی وہ لوگ ہیں جن کے ہاتھوں سے یہ ہوا تھا۔ میرے زمانے میں یہ شہر دنیا کے 12 تیزی سے ترقی کرنے والے شہروں میں شامل تھا، آج یہ شہر دنیا کے 15 سال کی پیپلز پارٹی کی حکمرانی کے بعد دنیا کے بدترین 4 رینکنگ والے شہر، بدترین رہنے والے انسانوں کی جو جگہ ہے دنیا میں 4، اس میں کراچی جو 4تھے نمبر پہ ہے۔ تو اچھے موسٹ ڈیولپنگ سٹیز سے سب سے زیادہ تیزی سے ترقی کرنے والے 12 شہروں سے نکل کر آج 4 سب سے برے شہروں میں شامل ہو گیا۔ یہ کس کے دور میں ہوا ہے؟ یہ اسی پیپلز پارٹی کے دور میں ہوا ہے۔ تو اس لیے لوگوں کو لگتا ہے کہ نہیں، آخری دفعہ کام ہم نے سارے تجربے کر لیے، اگر کام ہونا ہے شہر میں، ہمارے مسائل حل ہونے، اور حل ہوں گے انشاءاللہ تعالیٰ، کیونکہ آج جو ہمیں تجربہ ہے وہ پہلے شاید یہ والا تجربہ بھی نہیں تھا، اب ہمیں تجربات بھی ہو گئے، لوگوں کو بھی تجربہ ہو گیا، ہمیں بھی تجربات ہو گئے، ہم پہلے سے زیادہ کام کر سکتے ہیں۔ شہر کو فکس کرنا کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، پانی، سیوریج، روڈ، اسکول، ہسپتال دینا کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ جو میں نے بات پہلے کی ہے کہ ہمیں اس ملک کی اکانومک کو اگر ہمیں اکانومک پاور بننا ہے اس ریجن میں، اکانومک ٹائیگر بننا ہے اس ریجن میں، تو ہمیں اپنی ہیومن ریسورسز کو ہیومن کیپٹل میں کنورٹ کرنا پڑے گا۔ ہمیں اپنے نوجوانوں کو، جو کہ ہمارا ایسٹ ہیں، وہ کہیں ہمارے لیے تھریٹ نہ بن جائیں، اگر ہم نے جس طرح ان کو ہم نے اچھی تعلیم دے کر، وہ تعلیم، وہ اسکل جس کی دنیا میں ضرورت ہے، نہ کہ وہ تعلیم، وہ اسکل جو کہ obsolete ہو گئی ہے، وہ ڈگری ہاتھ میں لے کر جو ہے مارا پھرے گا، اس کو نوکری نہیں مل رہی۔ ہم وہ تعلیم دینا چاہتے ہیں جس سے دنیا بھر میں اس کو جا کر اپورچونٹی ملے۔ وہ جب جائے گا
تو وہاں سے جو ہے وہ ڈالر بھیجے گا, ملک میں ڈالر آئیں گے, وہ وہاں پر کمپنیز کا بڑا بنے گا, ریسورسز استعمال کرے گا, انفلوئنس استعمال کرے گا, اور پھر اپنے ملک میں پھر جو ہے وہ انویسٹمنٹ لے کر آئے گا. یہ پاکستان کا فیوچر پلان ہونا چاہیے, اور یہی پاکستان کا فیوچر پلان ہے. انشاءاللہ تعالیٰ آنے والا وقت جو ہے وہ اچھے دن لے کر آئے گا. سر ایک سوال وہیں پہ رہ جاتا ہے, اس وقت جو الیکشن ہونے جا رہے ہیں, میں بڑے ایزیلی آپ کو بتا دوں, اسٹیبلشمنٹ اور سیاست کو کس طریقے سے الگ الگ آپ دیکھتے ہیں, اور اس وقت جو الیکشن ہونے جا رہے ہیں اس پہ کیا کسی قسم کا دباؤ نہیں ہوگا اور بہتر طریقے سے الیکشن ہوگی؟ دیکھیں, اسٹیبلشمنٹ کا ایک رول تو ہے نا اس ملک میں. ہم اگر صبح سو کر اٹھیں اور کہیں کہ اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ کا رول نہیں ہوگا اس ملک میں, تو یہ تو غلط بات ہوگی. ہے تو رول, اور آج تو ہے. کل سیاستدان اپنے طور طریقے کیسے رکھتے ہیں, کیا کرتے ہیں, کیا ان کو جب ابھی سیاستدانوں کو, جمہوریت کی پارٹیوں کو موقع ملا کہ وہ ملک میں وہ آئیڈیل قسم کا لوکل گورنمنٹ نظام رائج کر دیں, پیپلز پارٹی کو موقع ملا, پی ٹی آئی کو موقع ملا, پی ایم ایل این کو موقع ملا, کر دیا کیا انہوں نے, بلکہ سب سے بڑے غاصب بن گئے. پی ایم ایل این نے بھی نہیں الیکشن کرائے, پی ٹی آئی نے بھی الیکشن نہیں کرائے, نہ ترمیم کی, اور پیپلز پارٹی تو کراتی نہیں ہے. تو جو جمہوری قوتیں اپنی پہلی سیڑھی جمہوریت کی پہچاننے کے لیے تیار نہیں ہیں, آئین کی خلاف ورزیاں کر رہی ہیں, لوگوں کو اختیارات وسائل, تو وہاں پر پھر بھائی کسی کا تو رول ہوگا نا. بھائی کوئی تو پھر رول اپنا کریٹ کرے گا. تو یہ سارا ڈیپینڈ کرتا ہے سیاستدانوں کے اپنے. میں نہیں کہہ رہا کہ بھائی وہ بہت اچھے ہیں یا یہ بہت برے ہیں, یا یہ بہت اچھے ہیں وہ بہت برے ہیں, نہیں, ایسا نہیں ہے. آپ کو اپنی اسپیس, آپ کو کام سے آپ بولیں جی آپ کچھ کریں نہیں, اور آپ جو ہے وہ کہیں کہ کوئی دوسرا اسپیس نہ گرے. بھائی جو ایسا کہیں نہیں ہوتا. آج تو رول ہے, کل جو ہے وہ کل ڈیپینڈ کرے گا کہ سیاستدانوں کے, حکومتوں کے کنڈکٹس کیا رہتے ہیں. شکریہ, تھینک یو.